إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ 7 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آیت نمبر 8 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے مومنین کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات بتائیں، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بات چیت فرمائی کہ وہ کیسے ہیں، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، مہر لگا دی ہے، اور ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد کی وجہ سے ان کے لیے ایسے راستے بنا دیے کہ وہ مزید اس کے اندر پڑے رہیں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اب تیسری قسم کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو منافقین کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ پکے مسلمان تھے نہ پکے کافر تھے، یعنی اعلانیہ اپنے آپ کو کافر نہیں بتاتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور کافروں کے سامنے جا کر خود کو کافر ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ منافقت دکھا رہے ہوتے ہیں وہ۔ یہاں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے جس منافق کا تذکرہ کیا ہے اور منافق کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، تو یہ جو اصطلاح ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے ساتھ خاص ہے، اور اب جو ہے وہ انسانوں کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ مسلمان ہوتے ہیں یا پھر کافر ہوتے ہیں۔ اور اب جو اس زمانے میں منافقین کے ساتھ معاملات ہوا کرتے تھے تو اب وہ نہیں ہیں، اب صرف مسلمان ہیں یا پھر کافر ہیں۔ اور یہیں سے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں بات بات پر ایک دوسرے سے جو ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں منافق والی اصطلاح سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ اردو کی اصطلاح کے طور پر ہوتا ہے، قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق وہ منافق وہ والا منافق نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس آیت کا ایک ساتھ ترجمہ۔ ایک ایک لفظ کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ واو زبر وا، اور یہ اب آئندہ میں اس کو پھر نہیں بولوں گا بار بار کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، الناس کا مطلب ہے لوگ، یہ انسان کی جمع ہے، انسان کئی سارے ہوں تو پھر ان کو ناس کہتے ہیں، اور اس پر الف لام داخل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس من کا مطلب ہے سے، تو من الناس کا مطلب ہے انسانوں سے، تو یہاں میں کیسے آ گیا انسانوں میں سے؟ تو یہ اردو کا انداز ہے کہ اردو میں ایسے موقع پر میں بھی استعمال ہوتا ہے سے پہلے، تو ہم یہاں کہیں گے انسانوں میں سے، ٹھیک ہے؟ ہم انسانوں سے اس کا ترجمہ کر دیں، لیکن اردو محاورے کے مطابق اس کو انسانوں میں سے کہیں گے، لیکن عربی محاورے کے مطابق اس کو من فی الناس نہیں کہیں گے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو انسانوں میں سے کی عربی من الناس ہوتی ہے، اور من الناس کا مطلب ہے انسانوں میں سے۔ من یقولو میں من جو ہے یہ اسم موصول ہے، جسے اب تک آپ نے الذین پڑھ لیا، اور الذین کا مطلب تھا جو لوگ، یا وہ لوگ جو، وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جن کو۔ اس کا ہر اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا تھا، بعین ہی وہی ترجمہ من کا بھی ہوگا۔ من کا مطلب ہے جو لوگ یا وہ لوگ جو۔ تو وَمِنَ النَّاسِ من، اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے من کا مطلب تھا جو لوگ، تو یقولو کا ترجمہ تو کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا جو لوگ کہتا ہے، حالانکہ جو لوگ کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ من جو ہے وہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور لفظ کے اعتبار سے چونکہ یہ واحد ہے تو اس لیے یقولو واحد کا لفظ آتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے ہم اس کے اندر جمع والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو من یقولو کا مطلب ہے جو کہتا ہے، اور ہم اس کو یہاں محاورتاً یوں بھی کہہ دیں گے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے۔ یہ اچھا من موصول ہے، عربی زبان کا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ یقولو عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ اور آمنا عربی کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ آمنا وصدقنا یعنی ہم نے تسلیم کیا، ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے تصدیق کر دی، تو یہ آمنا وصدقنا اردو میں استعمال ہونے لگا ہے۔ اور ہم عربی کے اعتبار سے اس کو کہیں گے کہ یہ قلیل الاستعمال ہے، کم استعمال ہوتا ہے۔ باللہ میں بازر بھی آپ پڑھ چکے بسم اللہ میں، اور لفظ اللہ علم ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، واو زبر وا کا مطلب ہے اور بالیوم الآخر میں بھی جو بازر بھی ہے یہ پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ الیوم الآخری یہ موصوف صفت ہے، یعنی الیوم ایسا دن، الآخری جو کہ آخر میں آئے گا، آخری دن۔ اس کو ہم پھر آخرت کا دن بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو پھر ہم قیامت کا دن بھی کہہ دیتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا ہے آخری دن۔ اب آپ بتائیں، جب آپ سمجھ کے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوں اور قیامت کے دن کے بارے میں آپ کے سامنے آئے الیوم الآخر، کہ وہ آخری دن ہوگا، ہمارا آخری دن ہوگا وہ، تو کیا اس کے دل کے اندر ایک کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں ایسی باتیں سوچ کر کہ ہمارا ایک آخری دن بھی آئے گا جس دن ہمارا فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ اس کے اعتبار سے پہلا دن ہوگا۔ تو بالیوم الآخری آخری دن پر ہم ایمان لائے۔ یعنی منافقین ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے نہیں، ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، اور بمؤمنین میں جو بازر بھی ہے یہ زائد ہے۔ پتہ چلا کہ بازر بھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اور مؤمنین کا مطلب ہے ایمان والے، یہ مومن کی جمع ہے، مومنین، مومنون، اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مومنوں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مومن کی اردو جمع ہے مومنوں، اردو میں استعمال تو ہوگا، اور مومن کی عربی جمع ہے مؤمنون، مؤمنین، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ما آپ نے پڑھ لیا، ما نفی کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح لا نفی کے لیے آتا تھا اس طرح ما بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں، انسانوں میں سے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا میں واو کا ترجمہ حالانکہ سے بھی کر رہا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیں کہ حالانکہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں حال واقع ہو رہا ہے، تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں حالانکہ، حال آنکہ، یہ فارسی کا ہے، تو حالانکہ بھی استعمال ہوتا ہے، واو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ اور سے بھی کر دیں اور وہ ایمان نہیں لائے، لیکن مطلب وہی ہوتا ہے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو یخادعون عربی کا لفظ ہے، کم استعمال ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے معنی میں ہے۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو، اور الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو واضح بالکل اس میں الذین بھی پڑھ لیا، آمنوا بھی پڑھ لیا۔ وما یخدعون، اور یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، یہاں بھی ما نفی کے لیے آ گیا، ما یخدعون، یخدعون، یخادعون یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور ما یخدعون یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، مگر، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الا یہ کہ آپ نے یہ کر لیا، یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر کس کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ایک آدمی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی اپنی آخرت خراب ہو رہی ہو، اپنی جنت خراب ہو رہی ہو، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ وما یشعرون، یعنی یہ لوگ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے، مومنین کو بیوقوف بنا رہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، حالانکہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے۔ اب یہ جو انفسہم ہے یہ کیا ہے؟ ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، اور انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، اور انفس کا مطلب ہے کئی ساری جانیں، تو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اپنی جانوں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم اس سمے استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جانوں کو تو اس سے تو پھر محبوب کی طرف ذہن چلا جائے گا، اپنی جان، میری جان، اردو میں اس کے لیے جان کا لفظ جو ہے ایسے موقع پر محبوب کے لیے آ جاتا ہے، تو یہاں انفسہم کا لفظی ترجمہ تو ہے اپنی جانوں کو، مگر ہم دیکھیں گے کہ اردو میں اس کے
مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اپنے آپ کو. تو عربی میں اس کے لیے انفسہم آتا ہے، اور جب ایک بندہ ہو تو اس کے لیے پھر نفسہ، اور دو ہوں تو نفساہما یا انفسہما، اور دو سے زیادہ ہوں تو پھر انفسہم، اپنے آپ کو. تو یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. تو ما کا مطلب تو ہو گیا نہیں، اور یشعرون کا مطلب ہے شعور رکھتے ہیں، یعنی شعور نہیں رکھتے ہیں. اور شعور اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم کو ترجمے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اگرچہ یشعرون عربی کا ہی ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں بھی کم استعمال ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی کا مطلب ہے میں، قلوب دل، ہم وہ لوگ، قلوبہم ان کے دل، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اب ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض، مرض ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، قلوب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیکھیں، فزادہم اللہ مرضا. جس طرح کافروں کے بارے میں بتایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ایسے ہی منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. فزادہم اللہ، پس فا کا مطلب ہے پس، پھر، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فا. تو فا کو بھی آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں. اب تک واو آیا تھا، پہلی مرتبہ فا آیا ہے. قرآن کریم میں یہ بار بار آئے گا. تو پس، پھر، تو، ان میں سے جو مناسب ہوگا وہ اس کا ترجمہ کر لیا جائے گا. زادہ کا مطلب ہے اس نے زیادہ کیا. زادہ یزید زیادتاً، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مصدر ہے زیادت، اور اردو میں وہ زیادہ بن کر استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو زادہ کا مطلب ہے اس نے زیادہ کر دیا، یعنی اس نے بڑھا دیا. فزادہ یعنی اللہ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، آگے اللہ آ رہا ہے، فزادہم اللہ، اللہ نے ان کو بڑھا دیا، مرضاً بیماری کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. واو کا ترجمہ پڑھ لیا، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، یہ بھی پڑھ لیا. عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. عذاب کو اردو میں عذاب کہتے ہیں اور عربی میں بھی عذاب کہتے ہیں. علیم کا مطلب ہے دردناک، یہ عربی میں کم استعمال ہوتا ہے. علم سے ہے، علم اردو میں استعمال ہوتا ہے، درد کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، رنج و علم، تو اسی سے ہے علیم، درد پہنچانے والا، دردناک. بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. بما کانوا یکذبون. اب بما کا ترجمہ میں نے کیا کیونکہ. اب اس کو لفظ کے اعتبار سے سمجھیں ذرا. حالانکہ بما عربی میں کیوں کے لیے آتا ہے لما، کیوں، اور کیونکہ کے لیے آتا ہے لأنہ، لیکن بما کا ترجمہ بھی یہاں پہ کیونکہ ہوگا، کیونکہ بازر بی کا مطلب ہے وجہ سے ساتھ، ہر ایک اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اور ما یہاں پر مصدر کے معنی میں. اب یہ مصدر یہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے سے پہلے کانوا یکذبون کا حل کر لیں. کانوا یکذبون عربی کا صیغہ ہے، کم استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. دیکھیں یکذبون کا مطلب ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور کانوا یکذبون کا مطلب ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. اب اس کے اوپر داخل ہوا ما مصدریہ. مصدر کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ، اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جو افعال ہے ان سب کا ایک مصدر ہے جھوٹ بولنا. جیسے اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، ان دونوں کا مصدر ہے کھانا. اس نے پیا، وہ پیتا ہے، تو پی، میں پیوں گا، ان سب کا مصدر ہے پینا. تو ایسے ہی جھوٹ بولنا کا جھوٹ بولتے تھے، اس کا مصدر ہے جھوٹ بولتے رہنا. یہ مصدر ہو گیا. اب ماں کو سمجھے، ماں جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر بنا دیتا ہے. قالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا، ما قالو کا مطلب ہے کہنا، ان کا کہنا. قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، ما قالا کا مطلب ہے اس کا کہنا. اگر ما مصدر کے لیے ہو، میں نے اس پر پوری ویڈیو بنائی ہے. ما عربی میں 8 کے قریب معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک مصدر ہے. ایک دیکھیں پیچھے آپ نے ما نافیہ بھی پڑھ لیا، وما یشعرون، وہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں، تو وہ ما نافیہ ہے، وہ نہیں کا ترجمہ آ جاتا ہے اس کے اندر. لیکن ما کانوا یکذبون میں جو ما ہے، یہ مصدریہ ہے. یہ جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر بنا دیتا ہے. اب بی کا ترجمہ ہے سے. تو کانوا یکذبون، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. ما اس کے اوپر داخل ہوا تو مطلب بنا ما کانوا یکذبون، ان سب کا جھوٹ بولتے رہنا. یہ ایک مصدر بن گیا، ان سب کے جھوٹ بولتے رہنے سے. یہ ہو گیا با کا ترجمہ. اب اس کو اردو محاورے کے مطابق ہم یوں بولیں گے، ان لوگوں کے جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے.
تو یہ بن گیا جملہ پورا، بما کانوا یکذبون، ان لوگوں کے جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے۔ اب ہم اس کو روانی کو پہ برقرار رکھنے کے لیے ہم ترجمہ یوں کریں گے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ تو میں نے بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا اور لفظ کو بھی کھول کھول کر آپ کے سامنے واضح کر دیا تاکہ آپ کو پر بالکل واضح ہو جائے کہ باز بی کا کیا مطلب ہے، ماں کا کیا مطلب ہے، کانوا یکذبون کا کیا مطلب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور واو آ گیا، اذا جب، اذا کا مطلب ہے جب، عربی میں کم استعمال ہوتا ہے نہیں بلکہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں اس کی تعداد میرے علم میں ابھی نہیں ہے۔ اذا کا مطلب ہے جب، آپ اس کو یاد کر لیں ایک مرتبہ، جب آپ عربی زبان کی مشق کر رہے ہوں گے تب بھی آپ کے دماغ میں آئے گا کہ مجھے بولنا ہے جب، اب جب کے لیے عربی میں آتا ہے اذا، اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں، بار بار آئے گا قرآن کریم کے اندر بھی۔ قیل کا مطلب ہے کہا گیا، قیلہ کا مطلب کہا گیا، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے۔ اب یہاں ایک چیز یاد سمجھیں کہ قال کے بعد جب لام آتا ہے، لام زبر لا جو آ رہا ہے نا، لہم ان کے لیے، تو قال لہو کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا اس کے لیے، قال لہو کہا اس کے لیے، تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ عربی محاورے کے اندر قال کے بعد جب لام آتا ہے تو اردو محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے تو میں نے ان سے کہا، اب یہ جو سے ہے عربی میں اس کے لیے لام کا استعمال ہوتا ہے، من کا استعمال نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں صلہ، صاد لام ہا، صلہ، کسی چیز کا جو صلہ ہوتا ہے تو عربی اصطلاح میں اس کو صلہ کہتے ہیں۔ ہر فعل کے الگ الگ صلے ہوتے ہیں، ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے صلے میں کیا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اردو میں کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی میں نے اس کو کہا، تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی یہاں کو نہیں آئے گا، سے آئے گا، تو یہ جو کو ہے اور یہ جو سے ہے یہ اردو کا صلہ ہے۔ عربی کے صلے میں بھی کبھی من آتا ہے، کبھی لام آتا ہے، کبھی با آتا ہے، کبھی فی آتا ہے، کبھی عن آتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ سأل کا مطلب ہے اس نے پوچھا، اب مجھ سے، تو مجھ سے کے لیے ہم عربی بنتی ہے منی، تو ہم کہیں گے سأل منی، اس نے مجھ سے پوچھا، اردو کے مطابق تو ٹھیک ہے، عربی محاورے میں غلط ہے، کیونکہ عربی محاورے میں سأل جو کہ پوچھنے کے معنی میں ہے، سوال کرنا، اس کے صلے میں من نہیں آتا، بغیر کسی صلے کے آتا ہے سألنی، اس نے مجھ سے پوچھا، سألکم، اس نے آپ سے پوچھا، سألہو، اس نے اس سے پوچھا، تو اس کو صلہ کہتے ہیں۔ قال یقولو کے صلے میں جو آتا ہے وہ لام، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان سے، یہاں لام کا ترجمہ ہو گیا۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ قیلہ کا مطلب ہے کہا گیا، یہ تو آپ کو یاد کرنا ہے، قیلہ کا مطلب ہے کہا گیا، لیکن اذا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، کہا گیا کا مطلب ہے ماضی میں، زمانے ماضی میں، پچھلے زمانے میں، اذا جب ماضی پر بھی داخل ہو جاتا ہے نا تب اس کو بھی یہ مستقبل میں بنا دیتا ہے۔ ایک تو اگر یہ اس کے بعد آتا ہے اذا یقول، اذا یقال لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، تو یقال کا تو مطلب ہے کہا جاتا ہے، لیکن قیلہ کا مطلب ہے کہا گیا۔ اس کے شروع میں اذا آیا تو اذا نے اس کو یقالو کے معنی میں کر دیا، یعنی کہا جاتا ہے کا ترجمہ ہوگا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، فساد مت مچاؤ۔ اب فساد تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس سے اس کو سمجھنا آسان ہے۔ لا تفسدوا کا ترجمہ یاد کرنا ہوگا، عربی میں یہ کم استعمال ہوتا ہے۔ کہاں فساد مت مچاؤ؟ فی الارض، فی کا مطلب ہے میں، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، آسمان کو سما کہتے ہیں اور زمین کو ارض کہتے ہیں۔ فی الارض کا مطلب ہے زمین میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، قالو، تو وہ کہتے ہیں۔ اب قالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا، دیکھیں آپ کو یاد یہی کرنا ہے، قالو انہوں نے کہا، لیکن چونکہ اذا آ رہا ہے ان کے شروع میں، قیلہ اور قالو کے شروع میں، تو یہاں مستقبل کا ترجمہ ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ تو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز آپ کے دماغ میں اور آ رہی ہوگی کہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے تو حال کا صیغہ ہے، میں اس کو مستقبل کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں ہم اس کو حال اور مستقبل دونوں اعتبار سے ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حال کا ترجمہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ حال کا ایک واقعہ ہو رہا ہے، وہ ان سے بتایا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے نا، جو ہوگا وہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے، ہم نیکی پھیلانے والے ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم فساد مچانے والے نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
انما کیا چیز ہے؟ انما دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، انا اور ما۔ اب یہ جو ما ہے نا یہ زائد ہے، اس کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے بعد آ کر اس کے عمل کو کف کر دیتا ہے، یعنی روک دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ ما ہو گیا۔ انما کے ان کے بعد جب ما آتا ہے تو یہ ان کے عمل کو روک دیتا ہے۔ اب ان کا عمل کیا ہے کہ ان اپنے بعد والے لفظ کو مرفوع سے منصوب بنا دیتا ہے۔ اگر زید قائم ہو تو اس کے شروع میں اگر ان لگا دے تو یہ بنے گا ان زیدن قائم، لیکن اگر ان کے بعد ما آ جائے تو پھر زیدن دوبارہ زیدن ہو جائے گا، انما زیدن قائم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے بعد ما ملا کر اس کو انما کا پورا ایک لفظ بنا۔ اب یہ پورا ایک لفظ ہے۔ اب اس کا جو عربی میں ترجمہ ہوتا ہے نا وہ اردو میں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انما کا ترجمہ ہے صرف فقط، لیکن بات یہ کہ صرف اور فقط سے جو حصر پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ حصر پیدا ہوتا ہے انما کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نا اس کے آخری والے حصے میں حصر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں قالو یہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم صرف اصلاح کرنے والے، آخری لفظ مصلحون تو ہم اس کے شروع میں صرف لگا دیں گے انما کی وجہ سے، ہم تو بس اصلاح کرنے والے، ہم کہاں فساد مچانے والے ہیں۔ منافق تھے۔ الا خبردار، الا کا مطلب ہے خبردار، عربی کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے۔ انہم بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون یہ لوگ ہی فساد مچانے والے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اولئک ہم المفلحون جیسے آیا تھا، ایسے ہی انہم ہم المفسدون ہیں۔ دیکھیں ہم مفسدون کا مطلب ہے وہ لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ اب یہ ایک پورا جملہ ہے عربی کا، اگر مفسدون پر الف لام آ جائے تو یہ بنے گا ہم المفسدون، جس کا مطلب ہوگا یہ لوگ بہت فساد مچانے والے ہیں یا یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ ہم المفسدون کا مطلب ہوگا یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ پھر اگر ہم دو مرتبہ آ جائے، اگر ہم المفسدون تو بہت زیادہ تاکید آ جائے گی کہ یہ لوگ تو بس فساد ہی مچاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ تو یہی لوگ ہیں جو بس فساد ہی مچاتے رہتے ہیں۔ اور اب اس کے شروع میں انا بھی آ گیا تو انا کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں، اس تاکید میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک کا مطلب ہے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے شروع میں الا بھی آ گیا کہ خبردار، یعنی اگر آپ کہیں آپ کی توجہ کہیں اور ہے تو وہاں سے توجہ ہٹاؤ اور اس بات پہ دھیان دو کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی منافقین جو ہے نا یہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کام صرف اور صرف فساد مچانا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے الا انہم هم المفسدون کا۔ اگر عربی میں اتنی گہرائی سے پتہ نہ ہو تو ہم بس اس کو روانی میں یوں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فساد مچانے والا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہا تو قرآن نے ان کو تاکید کے ساتھ، حصر کے ساتھ، لوگوں کی توجہ کو دوسری جگہوں سے ہٹا کر اس طرف متوجہ کر کے اور اس کے اندر سے ہر قسم کی شک کی نفی کر کے ان کے ذریعے سے ان کو فساد مچانے والا قرار دیا۔ لیکن بات یہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا زیادہ غلط کر رہے ہیں، اپنے بنانے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولیکن جو ہے وہ ولیکن میں جو شروع میں واو ہے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور، لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ولیکن اور لاکن کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن۔ اب اردو میں لیکن آتا ہے، عربی سے ہی لیا ہے، عربی کے لاکن کو ہم نے لیکن کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا یشعرون کا مطلب ہے یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم لوگ ایمان لے کر آؤ، آمنو عربی میں کم استعمال ہوتا ہے، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یہ لوگ ایمان لائے۔ اب کما کا مطلب ہے جیسا کہ، اس کو یاد کر لیں، کما جیسا کہ عربی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ آمنہ کا مطلب ہے وہ ایمان لایا، آمن الناس کا مطلب ہے لوگ ایمان لائے، اور لوگ پر چونکہ ناس پر الف لام داخل ہے تو اس سے یہ لوگ مراد ہیں مومنین۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کرو، جیسے یہ لوگ ایمان لے کر ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی انہوں نے ان لوگوں کو اپنے طور پر بیوقوف قرار دیا۔ اور انؤمنو میں جو شروع میں حمزہ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ نؤمنو کا مطلب ہے ہم ایمان لے کر آئیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں، یہ تینوں ترجمے نؤمنو کے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے کر آئیں ایسے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کو بیوقوف قرار دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الا ان ہم
ہم السفہاء. اب یہاں ساری وہ چیزیں اپلائی کرے جو الا انہم هم المفسدون میں ہم نے سمجھ لیا کہ خبردار، یعنی ساری چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کر سب یہاں متوجہ ہو جاؤ. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف حماقت والے کام کرتے رہتے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے. ولیکن لیکن لا يعلمون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. علم کا مطلب ہے جاننا، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اردو محاورے کے مطابق ہم کیا کہیں گے؟ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ منافقین ملاقات کرتے ہیں، لقو کا مطلب ہے ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں. اب یہاں سے کیسے آیا؟ الذین آمنوا کا مطلب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے یہ سے کہاں سے آیا؟ تو لقو جو ہے نا وہ اس کے صلے میں جو سے اردو میں آ رہا ہے، عربی میں یہ بغیر صلے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قالوا آمنا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، یعنی تنہائی میں ملتے ہیں، خلوت میں ملتے ہیں. خلو خلوت سے ہے. تو جب یہ خالی ہو جاتے ہیں، یعنی جب یہ ان لوگوں سے خالی ہو کر اکیلے میں جا کر کن سے ملتے ہیں؟ الی شیاطینہم، اور جب یہ اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں ان کے پاس، تو ان کی یعنی ان کی خلوت میں جاتے ہیں، اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں کا مطلب شیطانوں سے مراد یہاں ان کے سردار ہیں جو ان کو مختلف قسم کی پٹیاں پڑھاتے تھے، سازشیں کرتے تھے. تو جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے میں ملتے ہیں، قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، بالکل بے فکر، ہم مسلمان نہیں ہوئے. ہم وہاں جا کر ویسے ہی ان کو جھوٹ بول لیتے. انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. اب انما گزر چکا، نحن کا مطلب ہے ہم. اچھا اس انا معکم نہیں ہوا، انا معکم بے شک ہم. انا کا مطلب ہے بے شک ہم، انا نا بے شک ہم. اب عربی میں اس کو اننا بھی استعمال کرتے ہیں اور انا بھی استعمال کرتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم. تو انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. مع کا مطلب ہے ساتھ، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور کم کا مطلب ہے تم لوگوں کے ساتھ. انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. مستہزئون استہزاء سے ہے، استہزاء اردو میں استعمال ہوتا ہے، مستہزئون عربی میں قلیل الاستعمال الفاظ کے اندر آتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو ورع الورا ثم ورع الورا ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ انہوں نے جو اپنے آپ کو مذاق کرنے والا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو بھی مذاق کرنے کی صفت اپنی طرف کر دی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. دیکھو آگے اللہ نے تشریح بھی کی، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. مد یمد کا معنی کھینچنا، اللہ ان کو کھینچ رہا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے. فی کا مطلب ہے میں، طغیان کا مطلب ہے سرکشی. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے. یعمہون، تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں مزید بھٹکتے چلے جائیں. یعمہون کا مطلب ہے یہ لوگ بھٹکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ اس میں بھٹکتے رہیں مزید. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں. اب اولئک علی ھدی من ربہم آیت ہے مومنین کے لیے، منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہی لوگ ہیں وہ لوگ، الذین، وہ لوگ اشتروا، جنہوں نے خرید لیا. اشترا یشتری کے معنی ہے خریدنا. تو انہوں نے خرید لیا کس چیز کو؟ ضلالت کو، یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اب یہاں بعض عربی بدلے کے معنی میں آ رہا ہے، اور ہدا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ضلالت بمعنی گمراہی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فما ربحت، پس، فا کا مطلب ہے پس، ما نافیہ ہے، اور ربح یربح کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا. ما ربحت، فائدہ نہیں پہنچایا. کس نے؟ تجارتہم، ان کی اس تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ لوگ سیدھے راستے پر رہے. ما کانوا مہتدین، نہ یہ ما کا مطلب ہے ما نافیہ ہے، اور اہتدا یہتدی کے معنی سیدھے راستے پر رہنا. کانوا وما کانوا، یعنی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں مہتدین کہ یہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں. یعنی اس کو ہم محاورے میں یوں کہیں گے کہ نہ ان کو ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ یہ سیدھے راستے پر چلتے رہے. تو اب آگے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو قسمیں بیان کی ہیں، اور دونوں کو الگ الگ چیزوں سے تشبیہ دی ہے، اور دونوں کی الگ الگ تشبیہ بیان کی ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، اب آج کا سبق یہیں پر ہی بس کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.